مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیر نے ایک دن ریچھ اور لومڑی کو ساتھ لیا، کہا آؤ شکار کرتے ہیں۔ کہا چلو، شیر کی مہربانی کے دونوں کو ساتھ لے لیا، حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ جب شکار پر گئے تو 3 چیزوں کا شکار کر لیا، ایک خرگوش، ایک ہرن، ایک گائے۔ جب شکار کر کے واپس آئے تو دوسری طرف ریچھ اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا، یعنی شکار میں میرا بھی حصہ ہے۔ شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو تو میں نے ویسے ہی ساتھ لیا تھا، اور اس کو لگتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے ساتھ لیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے میرے اندر۔ یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ یہ تینوں ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے۔ شیر نے کہا کہ شکار تو ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ شیر کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا۔ ریچھ نے کہا کرنا کیا ہے؟ بانٹ کر کھانا چاہیے۔ شیر کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا چلو پھر بانٹو، کیسے بانٹنا ہے؟ اب ریچھ نے تقسیم کیسے کی چالاکی کرنی چاہیے، کہنے لگا تقسیم سیدھی سی ہے، آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی ہے، میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا، اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش لومڑی کا۔ شیر نے غصے میں پنجہ ریچھ کو مارا تو وہیں مر گیا۔ اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی۔ لومڑی ذرا تیز ہے، چالاک ہے۔ اب شیر لومڑی سے کہنے لگا چل اب تو تقسیم کر، کیسے کرنا ہے؟ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت، تقسیم بڑی سادہ سی ہے، صبح سویرے ناشتہ خرگوش کا کریں، دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگیں تو ہرن تناول فرمائیں، اور شام کو زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیے، یہی تقسیم ہے۔ شیر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا تو نے بڑی اچھی تقسیم کی ہے، کہاں سے سیکھی ہے؟ تو لومڑی کہنے لگی کہ ریچھ کی موت سے سیکھی ہے، میرے سامنے میری موت تھی، اس لیے کہ یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی موت سے سیکھ جا۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے روزانہ کوئی مرتا ہے، فلاں مرا، آج فلاں مرا، تو نے بھی مرنا ہے، تو سوچو کہ اگر میں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ نہ کیا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔